سیدنا حسن رضی اللہ عنہ خوبرو، حسین اور پروقار انسان تو تھے ہی، لیکن اس سے بھی بڑھ کر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ مشابہت رکھتے تھے۔ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا سیدنا حسن بن علی رضی اللہ عنہ سب سے زیادہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہت رکھتے تھے۔ اسی بنا پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ جب بھی سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کو دیکھتے تو ان کے دل بے اختیار محبت سے لبریز ہو جاتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب لوگوں کی نظر آپ پہ پڑتی تو انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیتے ہوئے دن یاد آ جاتے، ان کے دلوں پر غم کا سا سایہ چھا جاتا اور ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے۔ بعض لوگ تو بلند آواز سے رونے کے قریب ہو جاتے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جب بھی ان کو دیکھتے تو ان کی آنکھیں پرنم ہو جاتی۔ عقبہ بن حارث رضی اللہ عنہ نے کہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے چند روز بعد میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ عصر کی نماز پڑھ کے باہر نکلا۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ بھی ہمارے ساتھ پہلو ب پہلو چل رہے تھے۔ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ وہیں بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ جب سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ قریب سے گزرے تو انہوں نے سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کو اپنی گردن پر اٹھا لیا اور کہنے لگے اللہ کی قسم میرے ماں باپ قربان ہو جائیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم صورت ہے، علی کے مشابہ نہیں ہے۔ عقبہ رضی اللہ عنہ کا کہنا یہ سن کر سیدنا علی رضی اللہ عنہ مسکرا رہے تھے۔ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کی فیاضی اور سخاوت کے مناظر ہم شروع کے لیکچر میں پڑھ چکے۔ اس کے ساتھ ساتھ پرہیزگاری میں بھی سیدنا حسن رضی اللہ عنہ بہت کمال رکھتے تھے۔ انہیں ہر وقت اللہ کی خوشنودی کی طلب رہتی تھی۔ آپ روزانہ رات کو سونے سے قبل سورۃ کہف پڑھا کرتے تھے۔ دوسروں کی ضرورتیں پوری کرنا ان کے نزدیک عبادت تھی۔ ایک بار آپ اعتکاف میں تھے، ایک سائل نے آ کر سوال کیا تو اعتکاف کے دائرے سے نکل کر اس کی ضرورت کو پورا کیا اور پھر اعتکاف گاہ میں داخل ہو گئے۔ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ بہت بڑے زاہد تھے، کیوں نہ ہوتے کہ آپ کو بچپن ہی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت حاصل ہوئی۔ ابو الحوار رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں میں نے سیدنا حسن بن علی رضی اللہ عنہ سے عرض کی آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا یاد ہے، یعنی کیا بات یاد ہے؟ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ نے فرمایا مجھے یاد ہے کہ میں نے صدقے کی کھجوروں میں سے ایک کھجور پکڑ کر منہ میں ڈال لی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کھجور کو میرے منہ سے نکال کر واپس صدقے کی کھجوروں میں رکھ دیا۔ عرض کی گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کھجور سے حسن رضی اللہ عنہ پر کیا حرج تھا، یعنی اگر وہ کھا بھی لیتے تو کیا حرج تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو صدقہ کھانا حلال نہیں۔ ایک شخص نے سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کو اپنے رب کے حضور رقت امیز لہجے میں سرگوشی کرتے ہوئے سنا تو اس نے آپ سے کہا کہ آپ اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں جبکہ آپ کے پاس تو نجات کے راستے موجود ہیں۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، آپ اس قابل ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی شفاعت کریں، اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہر چیز پر حاوی ہے۔ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ نے فرمایا جہاں تک میرا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نواسا ہونے کی بات ہے تو اللہ فرماتا ہے جب سور پھونکا جائے گا تو لوگوں کے درمیان تعلقات رشتے ناطے نہیں رہیں گے۔ رہی شفاعت کی بات تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کون ہے جو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے، اور رہا رحمت کا معاملہ تو اللہ نے فرمایا میں ان قریب یہ رحمت متقی لوگوں کے لیے لکھ دوں گا۔ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ بہت پاکیزہ زبان کے مالک تھے، ان کی زبان سے کبھی کوئی برا یا سخت کلمہ ادا نہ ہوا۔ عبداللہ بن اون رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میرے ہاں بات کرنے کے اعتبار سے حسن رضی اللہ عنہ سے زیادہ محبوب ترین کوئی نہیں، ان کا خاموش ہونا مجھے پسند ہے، میں نے آپ سے کبھی کوئی غیر اخلاقی کلمہ نہیں سنا۔ البتہ ایک مرتبہ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ اور عمرو بن عثمان رحمۃ اللہ علیہ کے درمیان ایک زمین کے متعلق کچھ جھگڑا ہوا۔ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ نے کچھ عرض کی جس پر عمرو رحمۃ اللہ علیہ راضی نہیں تھے۔ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہمارے پاس اس کے لیے اس چیز کے علاوہ کچھ نہیں جو اس کی ناک خاک آلودہ کر دے، یعنی اگر آپ یہ بات تسلیم نہیں کرتے تو یہ بات آپ کو خوار کر سکتی ہے۔ عبداللہ بن اون رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں یہ کلمہ سخت ترین تھا جو میں نے آپ سے سنا۔
سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے فصاحت اور بلاغت کی خوبیوں سے نوازا تھا. ان خوبیوں کا اندازہ آپ ان کے ان اقوال سے لگایا جا سکتا ہے. آپ سے دریافت کیا گیا غنیمت کیا ہے؟ آپ نے جواب میں فرمایا تقوی میں رغبت اور دنیا میں زہد، یہی غنیمت ہے. حلم کے بارے میں دریافت کیا گیا تو جواب ملا غصہ روک لینا اور نفس پہ کنٹرول کرنا حلم ہے. بے وقوفی کے متعلق دریافت کیا گیا تو فرمایا گھٹیا پن کی پیروی کرنا اور گمراہوں کی صحبت اختیار کرنا بے وقوفی ہے. دریافت کیا گیا کہ غفلت کیا؟ جواب ملا مسجد کو ترک کر دینا اور کسی فسادی کی اطاعت کرنا غفلت ہے. بخل کے بارے میں پوچھا گیا تو فرمایا جو تیرے ہاتھ میں اسے عزت سمجھے اور جو خرچ کرے اس سے قرض خیال کر. سیدنا حسن رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے جو بے عقل ہو اس کا ادب نہیں، بے ہمت شخص کو محبت نہیں ہوتی، بے دین کی حیا نہیں ہوتی. عقل کی بنیاد لوگوں سے مل کر زندگی گزارنا ہے. عقل سے دار دین دنیا اور آخرت کو اکٹھے پایا جا سکتا ہے. اسی طرح انہوں نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں سے باز آ جاؤ، تم عبادت گزار بن جاؤ گے. پہلا قول میں غلط پڑ گئی. عقل سے دارین دنیا اور آخرت کو اکٹھا کیا جا سکتا ہے، اسے دو در کہا گیا نا، دارین. اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں سے باز آ جاؤ، تم عبادت گزار بن جاؤ گے. اپنے حق میں اللہ کی تقسیم پہ خوشحال ہو جاؤ گے. اپنے ہمسائے سے بلائی کرو، سچے مسلمان بن جاؤ گے. لوگوں کا اس طرح ساتھ دو جیسا کہ تم اپنے ساتھ لوگوں کا رویہ پسند کرتے ہو، تم عادل بن جاؤ گے. سیدنا حسن رضی اللہ عنہ نے فرمایا لوگوں کی ہلاکت تین چیزوں میں ہے، تکبر، لالچ اور حسد. تکبر میں ہلاکت ہے، اسی تکبر کی وجہ سے شیطان لعنتی ٹھہرا، اور لالچ نفس کا دشمن ہے، اسی لالچ کی بنا پر آدم علیہ السلام جنت سے نکالے گئے. اور حسد برائی کا جاسوس ہے، اسی حسد کی وجہ سے قابیل نے حابیل کو قتل کیا تھا.